الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ رب کائنات کی طرف سے آپ حضرات کو بلاوا آیا ہے۔ اب سے چند دنوں کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ان کے احسان کے ساتھ اس مبارک زمین پر ان قدموں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ سفر کر دیا ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ محض ان کا لطف و کرم اور ان کی مہربانی ہے۔ یہ بلاوا ہر ایک کو نصیب میں نہیں آتا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص نظر کرم ہو، اللہ تعالیٰ اسی کو اپنے حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق دیتے ہیں۔ بارہا میں آپ کے سامنے اپنے استاد محترم حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کے باہر سے ایک آقا اور غلام گزر رہے ہوتے ہیں۔ غلام آقا سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت مل جاتی ہے، سب لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ غلام باہر نہیں آتا۔ باہر سے آقا جو مسجد کے لیے اندر نہیں آتا، وہ باہر سے آواز دے کے پوچھتا ہے کہ چلے آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ تو اندر سے غلام یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتے۔ باہر سے آقا یہ پوچھتا ہے کہ کون ہے جو آپ کو باہر نہیں جانے دیتا؟ تو اندر سے غلام یہ کہتا ہے جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ توفیق ہو تو غلام کو ہو جائے، نہ ہو تو آقا کو نہ ہو۔ اس لیے اس سفر کو دنیا کے دوسرے اسفار کی طرح نہیں سمجھنا۔ علماء نے اور بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سفر دو ہی صورتیں اس میں پیش آ سکتی ہیں، یا تو انسان قبولیت کے ساتھ واپس لوٹے گا یا مردودیت کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ اس میں تیسری شکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ سفر بڑا ڈر کے، بڑا خوف کی حالت میں، بڑا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، عز و انکساری کے ساتھ یہ سفر کیا جائے، تاکہ ہمارا یہ سفر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بنے، مردودیت کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ عظیم الشان جو سفر آپ کرنے لگے ہیں، اس سفر کے کچھ آداب اور کچھ فضائل ہیں۔ قرآن کریم نے ان آداب کو خود ذکر فرمایا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جو بندہ حج کی ادائیگی کے لیے نکلے تو اس میں پھر مسلمان کو تو ویسے بھی بے حیائی کے کاموں سے کوسوں دور رہنا چاہیے، اور خاص طور پر اس مقدس سفر کے اندر تو بے حیائی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ فلا رفث ولا فسوق، دوسرا یہ کہ کسی بھی قسم کا کوئی گناہ انسان سے سرزد نہ ہو۔ گناہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، اور پھر خصوصاً اس مقدس جگہ کے اندر تو گناہ کا سرزد ہونا بہت بھیانک چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح ارض مقدس کے اندر نیکی کرنے کا اجر و ثواب لاکھوں گنا کر دیا جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا وبال بھی پھر اسی رفتار سے آئے گا۔ اس لیے قرآن نے ولا فسوق، اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچا کے رکھنا ہے، گناہ کی آمیزش سے بھی اپنے آپ کو۔ دیکھیں، جب اس حالت میں انسان سفر کرے گا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو حج مبرور حاصل ہونے لگا ہے۔
وہ حج مبرور جس کے بارے میں سید الکائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت کے اندر رکھا ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان آداب کے ساتھ اور ان سنن کے مطابق حج کیا جائے کہ جس میں کوئی گناہ انسان سے سرزد نہ ہو، ولا فسوقا، کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کو اس کے بعد احساس ندامت ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ ایسے گناہ کے سرزد ہونے پر رب کائنات ایسے شخص کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ نمبر دو، دوسرے قسم کے گناہ وہ ہیں کہ انسان سے گناہ سرزد ہو رہا ہے لیکن یہ کہ اس کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا۔ جب انسان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، بغیر توبہ کے اگر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ چونکہ توبہ کے ساتھ ہے کہ جو بندہ مجھ سے توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا اور یہ میرے ذمہ لازم ہے، لیکن اگر انسان بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی اس وجہ سے کہ اس نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ان کی چاہت پر ہے، جسے چاہیں گے وہ معاف فرما دیں گے اور جسے چاہیں گے معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ بندہ توبہ نہیں کر کے گیا نا۔ اس لیے ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہاں پہ اس میں خاص طور پر جو ایک آنکھوں کا گناہ ہے، بد نظری کا گناہ، اس گناہ سے خاص طور پر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ بد نظری کا گناہ، اس کے بارے میں قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو انسان کے دلوں میں پوشیدہ منصوبے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ سورہ نور کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ مومنین کو پہلے حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اس کو بد نظری سے بچائیں۔ پھر خاص طور پر جب انسان طواف جیسی عظیم الشان عبادت میں مصروف ہوتا ہے، بسا اوقات وہاں پر ایسا موقع آتا ہے کہ ہر طرف خواتین ہی خواتین ہوتی ہیں، اس موقع پر اپنی نظروں کی بہت زیادہ حفاظت کی جائے، بہت زیادہ حفاظت کی جائے۔ دوسرا سبب جو گناہ کا ہے وہ ہماری زبان ہے۔ زبان سے ہم اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرتے ہیں، اپنی بہنوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم نے غیبت کی مذمت بڑی سخت الفاظ میں فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے۔ غیبت کی کیا معنی ہے؟ غیبت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے عیوبات کو اس کے پس پشت بیان کریں کہ وہ اس کے اندر یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، بشرطے کہ اس کے اندر وہ چیز ہو تو اب بیان کریں، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو آپ وہ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو غیبت سے بھی اوپر کا درجہ آ جائے گا، اس کو بہتان کہا جاتا ہے، بہتان کہا جاتا ہے۔ اس لیے حرم مقدس میں بیٹھ کے خاص طور پر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، ہر بندہ قابل اصلاح ہے، ہر بندے کی اصلاح، ظاہرہ بندہ دنیا میں رہتا ہے، خطا اس سے ہوتی ہے، لیکن اصلاح کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے کیا طریقہ ذکر فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے۔
آئینے کے دو کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص اس کے سامنے آتا ہے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، وہ آئینہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ دھبا لگا ہوا، یہ نشان ہے، اس کو صاف کر لو۔ خاموش نہیں رہتا، بتا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ بتانے میں شور بھی نہیں مچاتا، چپکے سے بتاتا ہے، خاموشی سے بتاتا ہے۔ بعینہ ہی بندہ مومن کو جذبہ خیرخواہی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اسی طرح رکھنا چاہیے کہ مسلمان بھائی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کمی کے بارے میں اس کو ضرور اطلاع کی جائے، لیکن اطلاع کرنے میں اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس کو چپکے سے بتایا جائے تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ عمل بھی کر لے۔ اس لیے وہاں بیٹھ کر ہم نے غیبت سے بہت بچنا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ معاشرے میں ایک بیماری بن چکی ہے کہ جہاں دو چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوگی، محفل ایسی ہوگی کہ جہاں ہم کسی اور کی غیبت نہیں کرتے، ورنہ غیبت کا صدور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے۔ تیسرا یہ کہ کانوں کے گناہ، پہلے سمجھ میں مشکل آتا تھا کہ کانوں کا گناہ کیا ہے، لیکن جب سے موبائل آ چکا ہے نا تو یہ سمجھ آنی شروع ہوگی بات کہ کانوں کا گناہ کیا ہے۔ اس موبائل نے تو عبادات کا بھی ستیہ ناش کر دیا اور معاشرے کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اور یقین کیجئے اس موبائل کی وجہ سے وہاں جو غفلت کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا وقت اتنا ضائع کرتے ہیں، اتنا ضائع کرتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، جہاں پہ جا رہے ہیں اپنی عبادات کو دکھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پیکج بنے ہوئے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں۔ بھائی تھوڑے سے عرصے کے لیے تو ہم وہاں آئے ہیں، اب اگر وہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ چشم بندو گوش بندو لب بند گر نبینی نور حق برما بخند۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نصیحت پر عمل کرو، ان تین چیزوں کو بند کر لو، یعنی ان تین چیزوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت۔ اس کے بعد تمہیں رب کائنات کے نور کی زیارت ہوگی، رب کائنات کے نور کی بارش تمہارے اوپر ہوگی اگر تم ان تین اعضاء کی حفاظت کرو۔ اس لیے قرآن کریم نے ولا فسوقا کہ کسی قسم کا گناہ بھی انسان سے سرزد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے گناہ سے بالکل اجتناب کیا جائے۔ ولا جدال فی الحج، اور تیسری طرف یہ کہ حج کے موقع پر جھگڑے سے بچنا ہے۔ یہ سفید رنگ کی گاڑی ہے AFH 015، یہ راستے میں کھڑی ہے تو مہربانی فرما کر اس کو ہٹا لیں۔ ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑے سے بچنا ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ وہاں جا کے سمجھ میں آتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر حاجی الجھ پڑتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر، اس سے بالکل بچنا ہے، بہت احتیاط کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے۔ دیکھیں سفر نام ہی صبر کا ہے، جتنا ہو سکے صبر کیا جائے۔ پھر دیکھیں یہ آپ مقدس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، آپ کی تو نیکیوں کا میٹر الحمدللہ اس وقت چل جاتا ہے جب آپ اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھتے ہیں اور سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور واپس آنے تک یہ آپ کی نیکیوں کا میٹر چلا دیا جاتا ہے۔ اب اس دورانیے میں اگر کوئی مشقت والا عمل پیش آ جائے، فرض کریں آپ یہاں سے جدہ پہنچتے ہیں، جدہ پہنچنے میں وہاں پر آپ کو 2 4 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ الحمدللہ ہم نے سفر کا ارادہ کیا ہوا ہے اور مقدس سفر کا ارادہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قدم پر ہمیں نیکی عطا کی جا رہی ہے،
تو جب بندہ اس سوچ کو سامنے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اس صورت کے اندر یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے اس لیے ولا جدال فی الحج، حج کے اس پورے دورانیے کے اندر جدال اور جھگڑے سے، لڑائی سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہے۔ دیکھیں شریعت مطہرہ نے جو عظیم الشان عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اس پر جو بدلہ ہے وہ کتنا عظیم الشان ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بندہ حج ان صفات کے ساتھ کرے گا کہ گناہوں سے بچے گا، فسق و فجور سے بچے گا، رفث سے بچے گا، جدال اور جھگڑے سے بچے گا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ اس طرح گناہوں سے پاکیزہ ہو کر کے واپس لوٹے گا جس طرح کہ آج ہی کے دن اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس طرح صاف ستھرا گناہوں سے پاکیزہ ہو کر کے واپس لوٹے گا۔ تو یہ ہمارا سفر ہماری روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بن رہا ہے، گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ مشقت بھی کہیں آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو شریعت مطہرہ کی طرف سے ہمیں اس پر اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ بڑا ہی عظیم ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں نے کوشش کر کے مسجد کے ساتھ جماعت میں شرکت کرنی ہے، اور اگر مسجد حرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری ہوگی تو یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ ایک نیکی کا اجر و ثواب 1,00,000 گنا حرم مکی کے اندر اور 50,000 جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، یہ صرف مسجدوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بس، بلکہ یہ جو پورا علاقہ ہے، حرم کا جو علاقہ ہے، یہ میل ہا میل پر 20-25 میل پر پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ جہاں جا کے رہائش پذیر ہوں گے وہ علاقہ حرم کے اندر ہوگا، حرم سے باہر نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر وہاں پہ بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، خواتین خاص طور پہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید ہم مسجد حرام میں نہیں گئیں تو ہمیں اجر و ثواب کم ملے گا، نہیں، وہ اپنے ہوٹل، اپنی بلڈنگ میں، اپنی رہائش گاہ میں بھی جو نماز ادا کریں گی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو حرم، چونکہ وہ حرم میں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے ان کو حرم کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اس بنا پر خواتین اپنے آپ کو خاص طور پر گرمی کے موسم میں مشقت میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں، گرمی ہوگی اور یعنی گرمی بھی بہت تیز قسم کی ہوگی، اس لیے جب حرم میں آپ پہنچ گئیں تو وہاں پر پھر اپنے ہوٹل میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات، درود شریف جتنا ہو سکے وہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو پورا کا پورا عطا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو عظیم الشان عبادت ہے وہ ہے طواف کی عبادت۔ اصل فضیلت والا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی موسلادھار رحمت کی بارش کا نزول خاص طور پر وہاں ہو رہا ہوتا ہے، اور 120 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ان میں سے 60 رحمتیں کون خوش نصیب سمیٹتا ہے؟ جو طواف کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، طواف کی عبادت میں لگا ہوتا ہے۔ اس لیے طواف زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے کیا جائے۔ دیکھیں نماز کہیں اور بھی ہو سکتی ہے، دیگر اعمال کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن طواف محض ایک عبادت ایسی ہے جو وہیں ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوشش کر کے دیوانہ وار اللہ تعالیٰ کے گھر کا چکر لگایا جائے۔ اور ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ الہی عبدک العاصی اتاک، اللہ جی
آپ کا یہ گناہگار اور نافرمان بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہے۔ مقرم بالذنوب وقد دعاک، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی چاہتا ہے۔ وَإِن تَرْحَمْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ جی اگر آپ رحم فرمائیں گے، وَإِن تَرْحَمْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ جی آپ اس چیز کے اہل ہیں، آپ غفور الرحیم ذات ہیں، مجھ جیسے گناہگار بندے پر رحم فرمائیں گے، رحم آپ کی صفت ہے۔ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اگر اللہ جی آپ رحم نہیں فرمائیں گے تو آپ کے سوا کون رحم فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو منوانا ہے، اللہ تعالیٰ کو منوانا ہے۔ اس لیے طواف میں پھر سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ سب سے افضل ترین عمل دعا کرنا ہے، دعا۔ دیوانہ وار جب چکر لگ رہے ہیں تو رب کائنات سے برابر دعا کرتے جانا ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے، ایک دعا کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر وہاں پر لوگوں نے کتابیں پکڑی ہوتی ہیں، عربی کے جو دعائیں ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بظاہر ان کو معنی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور وہ جو دعائیں پہلے چکر کی، دوسرے چکر کی، ساتویں چکر کی یہ دعا ہے، یہ کوئی حدیث سے اس طرح منقول نہیں ہے۔ حدیث سے خاص طور پر دو قسم کی دعائیں منقول ہیں، وہ تو ادا کی جائیں، اس کے بعد پھر اپنی زبان میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر زبان کا علم ہے، پھر آپ نے اپنی زبان میں دعا کرنی ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود، یہ دو کونے ہیں، اس کے دوران آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نماز والی دعا ہے، یہ بہت جامع قسم کی دعا ہے۔ اے اللہ، دنیا جہان کی جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں عطا فرمائیے، دنیا جہان کی صحت ہے، عافیت ہے، بچوں کی فرما برداری ہے، بیوی کا مطیع اور فرما بردار ہونا ہے، دنیا جہاں رزق حلال ہے، دنیا جہان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے، اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائیں۔ ایک پہلا جملہ یہ، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ یعنی جنت عطا فرمائیں۔ تو یہ ایک جامع ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ اکثر و بیشتر آپ یہی دعائیہ جملہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کو اپنا ورد زبان بنانا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو کثرت سے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔ پھر حجر اسود کے بعد، حجر اسود کا یعنی کہ استلام کرنے کے بعد پھر جو دعا آتی ہے وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ ایک تو طواف کے دوران ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور تیسرا پھر یہ کہ جتنا ہو سکے ہم نے اپنی زبان میں دعا کرنی ہے۔ دوسری طرف سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قابل اصلاح جملہ جو ہماری اصلاح کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، وہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو خطاب فرمایا، اور حجر اسود کو خطاب فرما کر کے فرمایا کہ انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، اور میرا عقیدہ تیرے بارے میں یہ ہے کہ نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ عقیدے کی اصلاح ساتھ کی جا رہی ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا، لیکن میں تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
تیرا بوسہ لیا ہے، اس وجہ سے میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا ایک طرف انسان کے عقیدے کی اصلاح اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور یہی وہ طریقہ ہے سنت کی اتباع جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ المتقون معی حیث کانوا ومن کانوا، کہ متقی جو ہیں، جو سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ مجھ سے دور نہیں ہوتے، جہاں کہیں ہوں، جو کہیں ہوں۔ اس کا ایک پس منظر میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی اور ذمہ دار بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اور آپ ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ جب بالکل مدینہ منورہ کے قریب، انتہا کے قریب پہنچتے ہیں تو اب رخصتی کا وقت آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ لعلک لا ترانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ یہ تیری میری آخری ملاقات ہو۔ ایک جان نثار صحابی کے سامنے اگر اس کا محبوب اس کو یوں کہے، اس کا تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ حضرت معاذ کی طبیعت اتنی متاثر ہو گئی کہ جو بیان سے باہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ان کی طبیعت پر اثر ہو گیا ہے، تو فرمایا معاذ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضابطہ ہے کہ المتقون معی حیث کانوا ومن کانوا، جو میری سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، وہ امریکہ اور افریقہ میں بیٹھے ہوں، میری سنت کو زندہ کرنے والے ہوں تو وہ میرے قریب ہیں، کوئی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ مجھ سے دور نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اس کی اطاعت، یہ جب ہم اپنا زندگی میں اس کو وطیرہ بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا ملے گی، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے ایک تو طواف کے دوران سنت کے مطابق طواف کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ایک اہم ترین سنت جو طواف کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا۔ بس یہ جب ہم نے یہ سوچ لیا نا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو انشاءاللہ العزیز پھر کسی کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایک تو یہ نیت ہے نا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، بڑی اچھی نیت ہے بھی، لیکن اس سے بڑی نیت یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ خاص طور پر جب طواف میں رش ہوتی ہے، ایک تو اس وقت اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، پھر منا، مزدلفہ، عرفات کی طرف انسان جا آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک تو دوران طواف اس چیز کو بہت زیادہ ملحوظ رکھنا ہے کہ سنت کے مطابق ہو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسری طرف جب آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک عظیم الشان عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پہنچیں گے، منا کی وادی ہوگی، عرفات کی وادی ہوگی۔ منا اور عرفات کی وادی میں اصل چیز وہاں پہ کیا ہے؟ اصل چیز وہاں پر اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ خدا کی قسم عجیب عاشقانہ عبادت ہے، انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھو مسجد حرام کے اندر کتنا اجر و ثواب ہے،
بیان سے باہر ہے اتنا اجر و ثواب ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ یہاں سے نکل کر وادیوں میں گھومو۔ آپ حیران ہو گئے جو پہلے نہیں گئے نا، کہ جناب مینا کیا ہے، پہاڑوں میں ایک وادی ہے، کوئی وہاں بلڈنگ آپ کو مشکل نظر آئے گی، وادی ہے، خیمے ہیں، عرفات ایک میدان ہے، مزدلفہ ایک وادی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ میری خاطر دیوانہ وار تم نے چکر لگانا ہے یہاں پہ آ، اور خدا کی قسم پھر اس کے تھکاوٹ، لوگ کہتے ہیں نا حج مشقت والا کام، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یقین کیجئے جنہوں نے حج کیا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں عمرہ نہیں، ہمیں حج دوبارہ کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ حج کرنے کے بعد جو حج کی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اس تھکاوٹ کی جو لطف ہے نا وہ زبان سے نہیں بیان ہو سکتا۔ اس تھکاوٹ کا بہت مزہ ہے۔ پیدل جا رہے ہیں جی مینا کی طرف، مزدلفہ کی طرف، ادھر ادھر پیدل سفر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اس موقع پر اس قدر پسند ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی رضا کی خاطر وادیوں میں جو چکر لگایا جا رہا ہے۔ تو مینا کی وادی میں جو اہم ترین عمل ہوگا وہ جمرات میں کنکریاں مارنا ہے۔ جمرات میں کنکریاں مارنا، اس کا پس منظر سامنے ہو اور پھر اس تصور سے کنکریاں ماریں تو انشاءاللہ العزیز اس عبادت کا لطف بھی آئے گا۔ وہ کیا کہ دیکھیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب بیٹے کو جب لے کر کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وادی مینا کی طرف ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور انہوں نے قربانی دی ہے، اور پھر قربانی کا یعنی کہ اس کے بدل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس موقع پر جب یہ جا رہے ہوتے ہیں، شیطان ان 3 موقعوں کے اندر سامنے وسوسہ لے کر کے آتا ہے کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو، محبوب بیٹے کو، جو دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، کیا آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبر ہیں، وہیں سے کنکریاں اٹھا کر کے اس کو مارتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضن للرحمن، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اے شیطان میں تیرے اوپر کنکری برساتا ہوں، تجھے رسوا کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے، تجھے رسوا کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ 3 مقامات پر 7 کنکریاں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماری، اور دیکھیے کیا کرنے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کی قربانی دینے جا رہے ہیں۔ ہم سے یہ قربانی نہیں مانگی گئی، ہم سے کیا قربانی مانگی گئی ہے؟ ہم سے یہ قربانی مانگی گئی ہے کہ آپ نے ناجائز خواہشات کو قربان کرنا ہے، ناجائز خواہشات کو قربان کرنا ہے، جائز خواہشات نہیں، ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کاروبار میں خدا نخواستہ غلطی ہو رہی ہے، کوئی سودی لین دین ہے، بہنوں کا کوئی حق دبایا ہوا ہے، یا کچھ اور حقوق میں کمی ہے، یقیناً ہم نے اس کی تلافی کرنی ہے۔ یہ رمی جمار، یہ کنکریاں مارنا، یہ بیدار کر رہا ہے اس عمل کی طرف کہ یہاں آنے والے حاجی تجھے اپنی ناجائز خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، تب سمجھا جائے گا کہ تیرا یہ عمل قبول ہوا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو وہاں پر یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ناجائز یعنی کہ خواہشات کو یعنی کہ اس کی قربانی دینی ہے، اور عزم بالجزم کر کے ہم نے وہاں سے آنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ناجائز امور سے بچائے۔ ہم سے زیادہ بڑا مطالبہ نہیں کیا گیا، چھوٹا مطالبہ ہے۔ اب اگر ہم اس کو بھی پورا کرنے والے نہ بنیں تو افسوس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب میدان عرفات کے اندر جب ہم نے پہنچنا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد 2 حصوں پر ہم نے وقت کو تقسیم کرنا ہے، جس طرح حضرت آ کے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد
زوال کے فوراً بعد نماز ادا کی جائے گی۔ نماز ظہر سے نماز عصر کے دورانیے میں کوشش کر کے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی ہے۔ جو صورتیں یاد ہیں، جو آیتیں یاد ہیں، وہ زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ پھر نماز عصر اور نماز مغرب کا جو دورانیہ ہے 2-2.5 گھنٹے کا، اس میں ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، اور کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، کسی بھی حالت میں ہم نے دعا میں لگ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے برابر دعا مانگتے رہنا۔ 2 حصوں پر ہم نے تقسیم کر لینا وقت، اور اللہ تعالیٰ سے برابر دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا یہ 40، 30، 35 دن، 25 دن کا یہ وقت جو ہے پیک کا وقت اور خلاصہ ہے۔ یہاں پر ہم نے لمحہ اپنا ضائع نہیں کرنا، کوشش کر کے عصر سے مغرب کے دورانیے میں ہم نے اپنا موبائل بند کر دینا ہے۔ وہاں پہ ساری چیزوں سے کٹا کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ رب کائنات کی طرف متوجہ ہو کر کے ہم نے اپنی زندگی بھر کے چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے رب کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ایک تو یہ عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جس کی ہم نے قدر کرنی ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول سنت یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمہ مبارکہ کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ کوشش کر کے آپ کے ہاتھ میں 100 دانے کی تسبیح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کم از کم 500 دفعہ اس کو پڑھا جائے، کم از کم 500 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تسبیحات، درود شریف اور دعاؤں پر بہت زور رکھنا ہے، کیونکہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت کو ہم نے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا، ضائع نہیں ہونے دینا۔ انشاءاللہ العزیز یہ جب وقت اس طرح گزرے گا تو آپ کے دل کو تسلی ہوگی کہ میرے رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوسری طرف 1-2 چیزوں کی طرف وہاں پہ خصوصاً عرفات کے اندر توجہ رکھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض حضرات جذبے میں ہوتے ہیں، یہ سوچ ہوتی ہے نہ جانے دوبارہ حج نصیبے میں آئے گا یا نہیں آئے گا، چلو مسجد نمرہ کی طرف چلتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین بھی ساتھ ہیں۔ جب لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو یقین کیجئے سارا کا سارا حج جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے یعنی کہ خواتین میں سے کوئی خاتون بچھڑ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ پریشانی ہے۔ آپ مسجد نمرہ سمجھ لیں، ہماری یہ مسجد ہے، اس سے تھوڑی سی بڑی ہوگی، دو سمجھ لیں، 2 یا 3۔ اب یہ مسجد، اس کے ارد گرد جتنا یعنی کہ سڑکیں ہیں یہ ہیں، اس پہ کتنے بندے آ سکتے ہیں؟ لاکھ نہیں 2 لاکھ بندہ آئے گا۔ وہاں آپ کو جناب جب 40-40 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا تو 10-10 لاکھ بندے وہاں پہ جمع ہو جاتے تھے۔ یعنی مسجد سے باہر، مسجد کے اندر کی میں بات نہیں کر رہا، مسجد سے باہر اس قدر رش ہو جاتا تھا کہ بندے کا منہ سے منہ لگا ہوا ہے، یعنی کھڑا ہونا انسان کے لیے 2 بار ہے۔ اب اگر وہاں پر جذبات میں آ کے چلے گئے اور وہاں پر پھر انسان آگے پیچھے ہو گیا، پھر انسان کی دعائیں بھی گئیں، توجہات ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کا جو مکتب ہے مینا کا، اس مکتب کے حساب سے عرفات میں آپ کو اسی مکتب میں پہنچایا جائے گا۔ مثلا فرض کریں مکتب نمبر 15 ہے تو عرفات میں مکتب نمبر 15 ہوگا، اس 15 نمبر مکتب میں آپ کی بس جائے گی، آپ نے وہاں پہنچ جانا ہے۔ ویسے تو عرفات میں کہیں بھی آپ نے قدم رکھنا ہے زوال کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن ایک انتظامی امور میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، کوشش کر کے اپنے مکتب میں پہنچیں، جہاں آپ کو کارڈ ملا ہوا ہے اس کے مطابق آپ وہاں پہنچیں گے، آپ کو بہت سہولت رہے گی، بہت سہولت رہے گی۔
ایک تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے نہیں بچھڑنا۔ ہاں اگر ایک بندہ تنہا ہے اور اس نے پہلے کئی دفعہ الحمدللہ حج کر لیا ہے اور اس کو شوق ہے، چلیں وہ کر لے تو الگ چیز ہے، ورنہ جو قافلے کے ساتھ ہے، خواتین کے ساتھ ہیں، ان کو تو یہی عرض کی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کا بہت اہتمام کریں کہ دیکھیں اگر کوئی ساتھی بچھڑ جائے گا تو اس کی وجہ سے پورا قافلہ جو ہے پریشان ہوگا۔ اس بنا پر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ جس میں حاجیوں میں بہت الجھاؤ آ جاتا ہے، عرفات کے اندر بھی اور مینا مزدلفہ کے اندر بھی۔ عرفات کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ حجاج کرام اپنے خیموں میں ہوتے ہیں اور خیموں ہی میں ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جو آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ امام صاحب ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ سنت بھی یہی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، دو نمازوں کے جمع ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مسجد نمرہ کا امام ہو اور اس کے اقتداء میں آپ نماز ادا کر رہے ہوں، تب تو آپ دونوں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اپنے خیموں میں نماز ادا کر رہے ہیں، اپنے خیمے کے امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر آپ دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، بلکہ ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا کرنا ہوگا۔ اس کو جمع کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی صرف ایک ہی شرط ہے، مسجد نمرہ کے امام کی اقتداء میں، اور اقتداء میں بھی یہ شرط ہے اس کی صفوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے خیموں میں ٹی وی لگا ہوتا ہے اور وہاں سے انہوں نے یعنی حج دکھا رہے ہوتے ہیں، تو امام نماز پڑھا ہوتا ہے تو ٹی وی کے اوپر اقتداء شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ جب اپنے خیموں کے اندر نماز پڑھیں گے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں گے، یعنی عصر کی نماز کو آپ نے عصر سے پہلے نہیں۔ ہاں مغرب اور عشاء جو ہے وہ بالاتفاق وہ آپ نے عشاء کے وقت ہی کے اندر جا کے ادا کرنی ہے، مزدلفہ کے اندر آپ نے وہ ادا کرنی ہے۔ بہرحال یہ جو اہم چیزیں اور اہم فضائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے جب ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا اور ان آداب اور فضائل کو سامنے رکھا تو انشاءاللہ العزیز اس کی بنا پر آپ کے لیے حج کرنے میں نہ صرف یہ کہ سہولت ہوگی، بلکہ ان فضائل اور اس طریقے کی روشنی میں آپ کو آسانی کے ساتھ ساتھ جب جذبات بھی آپ کے انشاءاللہ اور ترقی کریں گے کہ جب اتنا عظیم الشان عمل ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب اور جو فضل عطا کیا جائے گا وہ بے شمار ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز اب سے تھوڑی دیر کے بعد ابھی آپ کے سامنے ہمارے استاد محترم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے سامنے حج کا پورا طریقہ، حج تمتع کا پورا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ نے استاد محترم کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے۔